میرا سوال تھا کہ جو ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن ہے اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان شروع میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا گیا ہے. تو کیا اس میں کیا حقیقت ہے کہ واقعی انسان شروع میں جو پہلے انسان تھے انہوں میں عقل میں تھوڑا ان کا زیادہ فرق تھا ہم آج کے انسانوں میں سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری جس طرح وہ بیان کرتا ہے ایوولوشن کی، ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں جی وہ تو ہے، لیکن اور میرا ہم یہ سوال ایوولوشن تھا. کو بہرحال مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب ایوولوشن کو میں مذہب کے لحاظ سے اگر دیکھ لو عقل کا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا کہ پہلے حضرت مسلم نے بڑی اس کی وضاحت فرمائی ہے. مثلا دینی لحاظ سے بھی انسان میں دین کے معاملات کو، روحانی معاملات کو جذب کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ کم تھی. اس لیے پہلے انبیاء مقامی طور پہ آتے رہے جو مقامی تعلیم دیتے رہے لوگوں کو، ہر علاقے میں، شہر میں ہیں یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ. پھر اور ان کی تعلیم جو تھی وہ مکمل نہیں تھی. آہستہ آہستہ جو ایوولوشن، یہ روحانی ایوولوشن ہوتا رہا، اور وہ زمانہ آیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس وقت کامل اور مکمل تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے. ہیں وہ دین کامل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی قرآن کریم کی تعلیم میں. اب قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ تا قیامت یہ تعلیم چلے گی. اب ایوولوشن ایک لحاظ سے تو ہو گیا مکمل روحانی لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن اس وقت وہ ایجادیں نہیں تھیں. قرآن کریم کی تعلیم کامل ہو گئی، اس لیے قرآن کریم نے بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان ترقی کرے گا، اس کی سائنس ترقی کرے گی، اس کا دماغ ترقی کرے گا، تو وہ زمینوں کو پھاڑ کے دو سمندروں کو ملا دے گا. مل گئے نا، دو سوئز کینال بھی مل گئی، پناما میں مل گئی. پھر مزید ترقی کرے گا انسان کا دماغ، تو گھوڑوں اور اونٹوں اور خچروں کو چھوڑ کے کاروں اور ٹرین اور جہازوں پہ اور ہوائی بحری جہازوں پہ، انجن سے چلنے والے جہازوں پہ سفر کرنے لگ جائے گا. سیٹلائٹ پہ چلا جائے گا، ہیں سیٹلائٹ سے ہواؤں میں چلا جائے گا. یہ ساری پیش گوئیاں ہیں نا قرآن کریم کی. تو یہ اس وقت اس زمانے میں وہ صحابہ تو نہیں جانتے تھے یہ کس طرح پوری ہوں گی، ان کا تصور ہی نہیں تھا، ان کا کانسیپٹ نہیں تھا یہ. لیکن آج ہو رہا ہے، اور چند سالوں کے بعد مزید ہو سکتا ہے ایسی ترقیاں ہوں انسان کی جو تم لوگوں کی سوچ سے باہر ہوں. ہیں تم اپنی نانی دادی پردادی سے پوچھ لو کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ کہیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. بلکہ جب چاند پہ گئے ہیں تو اس وقت مولوی پاکستان نے کہا کرتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں، کس طرح جا سکتے ہیں. وہ جو راکٹ ہے وہ تو اتنا بڑا ہے تو چاند تو چھوٹا جا ہے، اس میں کس طرح بیٹھ گیا انسان. تو یہ تو سوچ تھی ان کی، اب بھی تھی. اس لیے یہ ایوولوشن تو اب بھی تدریج سے ہو رہا ہے سائنسی ترقی کے لحاظ سے. لیکن خدا تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کے اس کو مکمل کامل کر دیا. جی جزاک اللہ.